اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ اس جماعت سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے صفیں لگاتے ہیں تو ایسے مضبوط کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ صف کے نام سے پوری سورہ ہے، یہی صفیں ہیں۔ اور صحابہ کی صفیں کیسی تھی جن کا ذکر قرآن میں آیا؟ ہاں میرے عزیزوں، ان کو چیر کر کے کوئی جا نہیں سکتا تھا، اتنی مضبوط صفیں ہوتی تھیں۔ آپ اندازہ کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے نا، وہ مسجد نبوی میں ہوئی۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، 1 رکعت پڑھا چکے تھے۔ ابو لولو مجوسی یہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے بغض تھی، بغض اور عداوت تھی، بغض رکھتا تھا، تو اس نے ایک خنجر اپنے جبے میں چھپا کر رکھا تھا اور پہلی صف میں آ کر کھڑا تھا۔ جب حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، 1 رکعت ہوئی تو پیچھے سے اس نے حملہ کیا۔ وہ خنجر اتنا سخت تھا کہ پیٹھ سے سینے کی طرف باہر ہے، اور حضرت عمر مصلی پر گر گئے۔ لیکن مسجد نبوی میں صحابہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، نہ نماز توڑے، نہ بھاگو پکڑو دوڑو، کچھ نہیں۔ حضرت عمر مصلی پر رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے کھڑے تھے آگے بڑھ گئے اور 1 رکعت آپ نے پڑھائی، کسی نے نماز توڑی نہیں۔ وقت کا خلیفہ زخمی ہوا ہے لیکن صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں۔ آگے بڑھ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 1 رکعت اور جو بچی تھی کمپلیٹ کروائی۔ سلام پھیرنے کے بعد ارے قاتل جس نے خنجر مارا ابو لولو، سارے صحابہ نماز میں ہیں، وہ تو کب کے بھاگ جاتا، لیکن وہ پہلی صف کو بھی کراس نہیں کر سکا۔ نماز کی پوری حالت ہونے تک صحابہ کی وہ بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، لیکن کسی صحابی کی صف توڑ نہیں سکا۔ وہ کیسی صف بناتے ہوں گے؟ یہ صف اتنی مضبوط کہ وہ قاتل ان صحابہ کے بیچ سے صفوں کو چیر کے جا نہیں سکا، اور اللہ نے یوں ہی نہیں فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، وہ ایسے صف لگاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، کوئی ان کو کراس کر کے جا نہیں سکتا تھا۔ یہاں آج ہمارے حالت ایسی ہیں صفوں میں، کوئی وہاں کھڑا ہے کوئی یہاں کھڑا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے اس کے کپڑے پہ دھول ہے، لگوں گا تو مجھے کپڑے پہ دھول نہ لگ جائے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسجد میں جماعت کے لیے جو حکم فرمایا وہ اسی فرق کو مٹانے کے لیے کہ غریب اور امیر دونوں شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ صف میں اس بات کا ہمیشہ اہتمام کرو کہ تمہارا کندھا بازو والے کے کندھے سے لگ جائے، کندھا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز میں رکعت باندھنے سے پہلے حضور یہ اعلان کرتے تھے استقیموا واستووا واعتدلوا، لوگوں سیدھے ہو جاؤ، صف برابر کر لو، ٹھیک ٹھیک کھڑے ہو جاؤ، وسد الخلل، تھوڑی سی بھی اگر جگہ باقی ہے تو پوری کر لو، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ سنت ہے، سنت ہے نماز قائم کرنے سے پہلے، جماعت سے پہلے امام کا یہ اعلان کرنا کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کرتا تھا، حدیث میں موجود ہے، یہاں تک کہ ایڑی سے ایڑی برابر رکھنے کو کہا گیا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی کا پنجہ لمبا ہے کسی کا چھوٹا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے صف لگانے کے وقت کس چیز کا خیال کرنا چاہیے، ایڑی سے ایڑی برابر، سامنے کے پنجوں کو نہ دیکھو، ایڑی کی ہڈی، تمہاری ایڑی کی ہڈی بازو والے کی ایڑی کی ہڈی کے برابر لگتی جائے، یہ الصاق ہے۔ میرے عزیزو، اس کا اہتمام آج کہاں کرتے ہیں؟ اور حدیث میں یہ بھی ملا کہ جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا۔ صف کو کاٹنا گناہ ہے، ہاں اگر اتنی جگہ خالی رہ گئی کہ ایک آدمی آ سکتا ہے اور نہیں بھرا آپ نے صف، تو دونوں گنہگار ہیں، دونوں ادھر والے ادھر والے، اور پیچھے کی صف والا بھی گنہگار ہے کہ آگے اس نے جگہ دیکھا اور پھر بڑھ کر کے صف کو مکمل نہیں کیا، وہ بھی گنہگار ہے۔ اگر آگے کی صف میں جگہ خالی نظر آئی تو پیچھے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ آگے آ جائے، صف کو پوری کرے، اور جتنی صفیں پیچھے جائیں گی سب آگے آگے آتے ہوئے وہ صفوں کو پوری کرتے جائیں۔ یہ اسلامی نظام ہے میرے عزیز۔ میں آپ کو اس صف کے متعلق ایک اچھی بات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ توجہ، ایک بڑے اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک مغرب زدہ شخص ہے یورپ کا یا امریکہ کا، اس سے پوچھا کہ آپ کی جو ویل ٹرینڈ فوج ہے، سولجرز ہیں، امریکہ کی ہے، دنیا کی سب سے مضبوط فوج مانی جاتی، آپ کے 10,000 فوج کو اگر میدان میں جمع کرنے کی بات آئی تو کتنی دیر لگے گی آپ کو ان فوجیوں کو ترتیب میں لانے کے لیے جو ٹرینڈ ہے،
تو اس نے کہا کہ ہم کو 10,000 فوج کو لانے کے لیے جو سب سے سپر فاسٹ کنٹری ہے اس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا 4-5 گھنٹے لگ سکتے ہیں, 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اتنی فوج, 10,000 فوج کو ترتیب دینے کے لیے. اور پھر الگ الگ کنٹریز کی بات کیے کہ یہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی, وہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی, لیکن گھنٹہ بھر سے پہلے تو کوئی بھی ترتیب میں نہیں آئے گی. تو اس اسلامی اسکالر نے یہ کہا کہ تمہاری تربیت یافتہ فوج میدان میں صف لگانے پر آئے تو اتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں بغیر تربیت یافتہ دیہاتوں کے رہنے والے بھی حرم شریف میں 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں ہیں. امام ادھر اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, 1 منٹ میں سب کی صفیں درست ہوتی ہیں. یہ اسلام کا نظام ہے, یہ اسلام کا نظام. مسجدوں میں کوئی صفیں لگانے کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں کہ ادھر آؤ, ادھر صحیح کھڑے ہو جاؤ, ادھر کھڑے ہو جاؤ. اگر یہی کیا جائے تو زہر سے عصر ہو جائے گی, عصر سے مغرب ہو جائے گی. ہاں, یہاں کسی بھی مسجد میں کیا خادم رکھے جاتے ہیں صفوں کو صحیح کرانے کے لیے, سب کا چیک کر کے آؤ سیدھے کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہیں؟ نہیں ہے. ہم تو اسکول میں بھی دیکھتے رہے کہ بچپن سے صفیں لگانے کے لیے 1 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ, اور ٹیچرز چلاتے چلاتے تھک جاتے ہیں, صفیں بنتی نہیں ہیں. لیکن یہ مسجدوں کا نظام ہے. یہ میرا مولا تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو خصوصیت دی ہے کہ ہماری صفیں من جانب اللہ بن جائے. شیطان پیر کی شکل میں بہت زیادہ آتا ہے, اکثر آتا ہے, کیونکہ گمراہی یہاں سے زیادہ ہو سکتی ہے. ہم کسی ایک بھی نبی کا انکار نہیں کر سکتے. اب آپ کو میں بتاؤں, کوئی اگر مسلمان ایسا ہے وہ کہتا ہے میں میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں, لیکن مجھے عیسیٰ سے کیا غرض, معاذ اللہ رب العالمین. اگر کوئی کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا, وہ ہمارے نبی تھے بھی نہیں, پچھلے زمانے کے نبی تھے, میں تو رسول پاک کو پورا پورا مانتا ہوں. تو 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے, اور قرآن پاک میں جتنے نبیوں کا اور احادیث میں جتنے نبیوں کا نام صراحت کے ساتھ آیا, ان پر ایمان لانا تمہیں ضروری ہے. ایک بھی نبی کا انکار کرو گے تو وجہ کیا رزلٹ کیا بنتا ہے معلوم ہے؟ اگر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو گویا کہ تم نے خود اپنے نبی کا انکار کیا. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے, کیونکہ عیسیٰ کون تھے یہ ہمیں بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کی نبوت کا اگر تم نے انکار کیا تو گویا کہ تم نے اپنے رسول کا انکار کیا. ہم کسی بھی نبی میں فرق نہیں کرتے. یہ رد میں آئی ہے آیت, یہ آیت جو آئی ہے, پھر سے میں پڑھ رہا ہوں, توجہ. اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور رسولوں پر ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے. فرق نہیں کرتے مطلب ایسا نہیں کرتے کہ ایک نبی کو مانتے ہیں ایک نبی کو چھوڑتے ہیں, ایسا نہیں کرتے. تب رب تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو اللہ پورا کا پورا اجر عطا کرے گا, پورا کا پورا اجر عطا کرے گا. اس اجر کے مستحق اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. عیسائی بھی نبیوں کو مانتے ہیں, یہودی بھی نبیوں کو مانتے ہیں, اور ہم بھی نبیوں کو مانتے ہیں, لیکن فرق ہے سب میں. یہودی جو ہے جتنے نبی آئے ان پر ایمان رکھتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک تقریباً نبیوں پر ان کا اتفاق ہے. عیسائی جو ہیں کرسچن یہ بھی تقریباً سب نبیوں کو مانتے ہیں, لیکن دونوں کے ماننے میں فرق ہے. یہودی بعض نبیوں کو اس طور پر مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے, ہمارے مسیحا تھے, لیکن بعض نبیوں کے بارے میں وہ بہت گمراہی کے عقیدے رکھتے ہیں, جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق. بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہی انہوں نے زنا کی تہمت لگائی. اسحاق علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ وہ اللہ سے لڑ لیتے تھے, کبھی وہ اللہ کو گراتے تھے, کبھی اللہ ان کو گراتا تھا, معاذ اللہ. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. تو نبیوں پر ایمان لانے میں یہ آدھے آدھے ہیں. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو نگلیکٹ کرتے ہیں, بالکل نہیں مانتے. کون؟ یہودی. عیسائیوں کا بھی حال ان سے کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے. یہ بنی اسرائیل کے تقریباً نبیوں کو مانتے ہیں, لیکن بعض نبیوں کا یہ بھی انکار کرتے ہیں. کیسے؟ یہ تو سب سے بڑے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں مانتے. قرآن کہہ رہا ہے سارے نبیوں پر ایمان جو برابر رکھتا ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے سب پر جو ایمان رکھتا ہے, اولئک سوف یؤتیہم اجورہم, اللہ فرما رہا ہے ان کو پورا کا پورا اجر میں عطا کروں گا. اب مجھے بتاؤ, یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. دنیا میں ایک ہی قوم ایسی ہے جو مسلمان, وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. ہمارا کسی بھی نبی کے متعلق کوئی اختلاف ہے؟ ہم نے کبھی کسی نبی کا انکار کیا؟
ہم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف عیسائیوں کے نبی ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے وہ سب ہمارے نبی ہیں، سب پر ایمان ہے ہمارا۔ اب اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ اس میں کبھی بھی فرق نہ کریں، یہ رد میں آئی ہے آیت ان لوگوں کے جو یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے جن پر نبوت کا خاتمہ ہو جائے گا، ان کی صفات بھی بیان کی گئی، ان کی تعریف میں ساری چیزیں بیان ہیں، یہودیوں کی کتاب میں بھی ہے۔ عیسائی جن کتابوں کو مقدس مانتے ہیں ان میں بھی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کی تمام بشارتیں اس میں دی گئی ہیں۔ ان دونوں سے آپ پکڑ کر کے پوچھو وہ نبی کہاں ہے، کب آئے گا، وہ نبی کہاں ہے؟ یہودیوں سے بھی ہم پوچھتے ہیں جس نبی کے آنے کی بشارت تمہاری کتابوں میں ہے، آخر وہ کون ہے، کون سا نبی ہے؟ اگر تمہارے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم اپنی کتاب پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ عیسائیوں سے پوچھو جس نبی کے آنے کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے کر کے گئے اپنی کتابوں میں، وہ کون ہے وہ نبی؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اگر نہیں مانتے تم کہ وہ بشارت جن کی دے کر کے گئے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو میاں 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ، 2000 سال کا عرصہ ہو گیا، وہ نبی اب تک کیوں نہیں آیا؟ یہودیوں سے بھی ہمارا سوال ہے، عیسائیوں سے بھی ہمارا سوال ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے اتنا لمبا گیپ کبھی نہیں آیا، 2000 سال ہو گئے۔ یہودی آپ سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں جس نبی کے آنے کی بشارت دی گئی ہے وہ کون ہے نبی؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے، وہ کب آئے گا؟ اگر عیسائی بھی یہ جواب دیں، ان سے بھی میرا یہی سوال ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر یہ آیت اسی لیے آئی ہے کہ یہ بعض نبیوں کو مانتے ہیں جو ان کی طبیعت میں ہے، اور بعض کا انکار کرتے ہیں جو ان کی طبیعت میں نہیں ہے۔ یہاں سے میں ایک نتیجہ اخذ کر کے آپ سب سے بھی کہنا چاہوں گا، کبھی بھی شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق نہ بناؤ۔ جو تمہیں اچھا لگے وہ شریعت ہے، اور جو کڑوا لگے اس کو تھوک دو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مولانا صاحب جب تک آپ کو بیان کر رہے ہیں، آپ کو بہت اچھی لگنے لگی تقریریں ہیں، کیا بولتے ہیں مولانا صاحب، بہت اچھا ہے۔ کس بارے میں بول رہے تھے؟ آپ کو جتنے لوگوں نے دھوکہ دیا ان کے خلاف بول رہے تھے، بہت اچھے مولانا ہیں، دھوکے کے خلاف بولیے آپ، بہت سارے لوگ جو ہے دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے شرابیوں کے خلاف بولا، بہت اچھا بولتے مولانا، اس لیے کہ شراب بندی ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے میں بہت سارے بگڑے، ان کو صحیح کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب نے ایک دن انہی کے بارے میں کہہ دیا کہ سود کھاتے ہو آپ، بہت برا مولانا ہے، تو گویا کہ تم نے شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق بنانے کی کوشش کی۔ جو تمہارے زخموں پر انگلی رکھے تو اس کو تم خراب کہو گے۔ یہودیوں کی یہی طبیعت تھی اور آج بھی یہی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام ان کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں، بادشاہ بڑی عزت کرتا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام جوان تھے، 30 یا 33 سال کی عمر کے۔ بادشاہ نے ایک بار شادی کی، چند دنوں کے بعد دوسری شادی کی اسی بیوی کی بہن سے، 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کر لیا، یعنی 2 بیویاں ہیں لیکن دونوں سگی بہنیں ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے فتویٰ دیا کہ شریعت میں 2 بہنوں کا ایک ساتھ رکھنا حرام ہے۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، قانون اس کا ہے، تم بندے ہو، سب کے لیے ہے یہ شریعت۔ اس نے دھمکیاں دیں، کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میرے خلاف مت کہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ڈٹے رہے، یہاں تک کہ بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا، آپ کا سر مبارک الگ کر دیا، جسم الگ کر دیا، کاٹ دیا۔ کس بنیاد پر؟ اس کے زخم پر انگلی رکھا تھا، برائی پر تنبیہ کی تھی۔ نبیوں کے ساتھ یہودی یہی کرتے رہے، ان کو اگر کسی بات کی تنبیہ کی جاتی تو ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے، ان کو مار ڈالتے۔ کئی نبیوں کا قتل کیا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا؟ زکوٰۃ کا حکم آیا تو سب سے کہا کہ زکوٰۃ دے دینا۔ قارون جو زمانے کا بڑا مالدار تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں بھی آتا تھا، اس سے بھی کہا کہ قارون تو اپنے خزانوں کی زکوٰۃ نکال۔ اب جب زکوٰۃ نکالنے کے لیے دیکھا تو کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے، حالانکہ اس کو رعایت ملی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میری اصلاح کے لیے اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو میں اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے جاؤں، کوشش کروں بدل لوں۔ نہیں،
دنیا دار کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ جو بول رہا ہے اسی کی زبان کو بند کر دو. اس نے عورت خریدی, پیسے دے کر کے طوائف کو مجمع میں لے آیا اور کہا کہ میں موسیٰ سے سوال کروں گا زنا کی سزا کیا ہے. جب وہ جواب دے رہے ہوں گے تو اے خاتون تو کھڑی ہو کر کے کہہ دینا میرے پیٹ میں موسیٰ کے زنا سے بچہ پل رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اتنی غلیظ حرکت, اتنی نیچ حرکت قارون نے کی. کس کے خلاف؟ موسیٰ علیہ السلام کے. سکھا کر کے عورت کو مجمع میں لے آیا. عورت بیٹھی ہوئی تھی. اس نے سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام, اللہ کے نبی ہیں آپ, مسئلہ بتائیں کہ اگر کسی شادی شدہ مرد نے کسی عورت سے زنا کیا ہے تو کیا سزا ہے اس کی؟ کہا رجم کیا جائے گا, پتھروں سے ہلاک کیا جائے گا. اس نے اشارہ کیا عورت کی طرف, اٹھ تو بتا تیرے ساتھ زنا کس نے کیا ہے؟ وہ خاتون کھڑی ہوتی ہے اور کپ کپی طاری ہو گئی, جلال موسوی کو برداشت نہیں کر سکی. اس نے اگل دیا, کہا قارون مجھے پیسے دے کر کے یہاں لایا ہے, پیسے دے کر کے یہاں لایا ہے. اتنا کہنا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا. آپ نے کہا اے زمین پھٹ جا اور قارون کو اس کے خزانوں سمیت نگل جا. دھسا دیا گیا. وہ تو اللہ کا عذاب تھا اس کے اوپر. میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی گری ہوئی حرکت قارون نے کیوں کی؟ اس لیے کہ نبی نے برائی پر انگلی رکھی, اسے صرف اچھائی کی تنبیہ کی. عزیزان گرامی وقار, یہ طبیعت کبھی اپنی نہ بنانا کہ اگر برائیوں کے خلاف کوئی تمہیں بیان کرے یا نصیحت کرے تو اس کے پیچھے مت پڑ جانا, اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ. کوشش یہ کرو کہ وہ برائی ہم سے نکل جائے. آپ زندگی میں کبھی ایسا کرتے ہو؟ ڈاکٹر نے علاج کے دوران یہ کہہ دیا کہ پیٹ میں السر ہے, تو ڈاکٹر کے پیچھے پڑ جاؤ کہ اس کا پیٹ پھاڑ کر کے رکھوں گا میں, مجھے کہا کیسے اس نے السر ہے؟ نہیں, تمہیں معلوم ہے عقل ہے اتنی. ڈاکٹر میری بیماری کو بول رہا ہے, ہو سکتا ہے اندر. اگر ڈاکٹر نے کبھی کہہ دیا تمہیں آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے, بلاکیج ہے, دوڑے دوڑے بھاگتے ہو, کیا علاج کروں ڈاکٹر صاحب بتائیں تو صحیح. کوئی ایک بندہ مجھے بتائیں جو بدلے میں یوں کہتے ڈاکٹر تیری ہر نس کو میں پھاڑ دوں گا, تو نے بولا کیسے مجھے میرے بلاکیج ہے؟ نہیں, وہ جب تمہیں کہہ رہا ہے تمہارے اندر بیماری ہے تو تم مان لیتے ہو, ایکسپٹ کرتے ہو. یہی بات ایک عالم دین اور ایک خطیب شرع سے بھی تمہیں اسی طرح کا سلوک رکھنا چاہیے کہ اگر موجودہ خرابیوں اور برائیوں پر وہ تنبیہ کرے, کوشش یہ کریں کہ ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکالیں, نہ یہ کہ اس کے پیچھے پڑ جائیں. ہمارے بعض علماء نے یہ کہا تھا کہ قوم کا حال یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ نیت کرتے ہیں امام کے پیچھے, کیا کہہ کر کے نیت کرتے ہیں معلوم نہیں. نماز میں عشاء کی 4 رکعت فرض نماز واسطے اللہ کے, پیچھے اس امام کے. تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا پیچھے اس امام کے مطلب کیا ہے, یعنی صرف نماز میں پیچھے ہے یا پھر پوری زندگی اس کے پیچھے پڑنا ہے؟ میرے عزیزو, داعیان دین اور داعیان حق کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو. یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میرے پیچھے پورے پڑ جاؤ کوئی معاملہ نہیں, لیکن جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ اور دین حق کو لے کر تمہارے درمیان آئے, ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو آپ کے جسمانی مرض کے لیے ڈاکٹر کے ساتھ آپ سلوک کرتے ہو. انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے جو سلوک کیا وہ سلوک آپ نائبان رسول کے ساتھ نہ کریں. یہودیوں کو جو باتیں اچھی لگتی تھی وہ لے لیتے تھے, اور جو ناپسند ہوتی تو نبیوں کا ہی قتل کر دیتے تھے. 1-2 نہیں, ہزاروں نبیوں, 10,000 نبیوں کا قتل کیا ہے انہوں نے, تقریباً 10,000 نبیوں کا. قرآن میں کئی جگہ پر آیت ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, یہ ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے. نبیوں کا کام یہ اتنا ہی ہوتا کہ ان کی برائیاں بتا دیتے تھے, یہ غلط ہے. تو یہاں آج امت کو بھی میرا یہی پیغام ہوگا کہ اگر تمہاری برائیاں کوئی بتائے تو یہودیوں کی طرح ان کے جان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ, بلکہ ان برائیوں کے خاتمے کے لیے مل بیٹھ کر کے لائے عمل تیار کریں. اب آگے کی آیت میں پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول, یہ اہل کتاب آپ سے کہیں گے, آپ سے سوال کرتے ہیں کس چیز کا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء, کہ آسمان سے ہم پر کوئی کتاب اتار کر کے دکھاؤ, آسمان سے ہم پر کوئی کتاب اتار کر کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا ہوا بھی تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں اور عیسائیوں کی جماعتیں آئی اور کہنے لگے ہمارے سامنے اترنا چاہیے کتاب, آپ پر آ رہی ہے وہی. اچھا وہی کیسے آتی تھی یہ بھی میں بتاؤں. یہ قرآن کی جو آیتیں آتی تھیں کس انداز سے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں,
اچانک جو صحابہ ہیں، صحابہ اکرام محسوس کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈیوں کے زمانے میں پیشانی سے بہت تیز پسینہ بہنے لگ جاتا تھا، سخت ٹھنڈیاں ہی کیوں نہ ہو، موٹے موٹے پسینے کی بوندیں گرنے لگتی تھیں۔ صحابہ سمجھتے کہ وہی اتر رہی ہے، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ شروع میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، بخاری شریف کی شروعات میں کتاب بدء الوحی میں ہے کہ گھنٹیوں جیسی آواز آتی تھی، سلسلۃ الجرس اس کو کہا گیا ہے، جیسے گھنٹی بجتی ہے اس طرح کی آواز آتی اور قرآن کی آیتیں اتر رہی ہوتی تھی۔ کبھی جبرائیل امین علیہ السلام انسان کی شکل میں آ کر کے بیان کر کے چلے گئے۔ ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، اکثر حضرت جبرائیل امین ان کی شکل میں بارگاہ رسول میں آتے تھے، کبھی ظاہری شکل میں آتے، کبھی کسی کو نظر نہیں آتے اور اتار رہے ہوتے، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتاری جا رہی ہوتی تھی۔ اب یہ وہی اترنے کا انداز معلوم تو ہوتا، لیکن اترتا ہوا کوئی دیکھتا نہیں سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب یہ یہودی اور عیسائی آئے اور کہے ایک کتاب ایسے اترنا چاہیے، وہ دکھنا چاہیے ہمیں کہ آسمان سے کتاب اتر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آسمان سے کوئی کتاب اتار کر کے دکھائیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ سے پہلے اس سے بھی بڑا سوال موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں، اس سے بھی بڑا سوال کیے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ کیا کیے تھے؟ وہ پہلے پارے میں بھی آیتیں گزر چکی، یہاں پر بھی ہے فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے۔ کیا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، یہ یہودیوں نے، اچھا آپ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں بہت، ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ کر کے ایمان لائیں گے۔